تیسرا حرف تھا جی کئی. کئی فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرے گا اور تاکہ کا مفہوم پیدا کرے گا. بس میں عربی پڑھ رہا ہوں، فعل اور فاعل ہو گیا، جملہ فعلیہ آپ کا مکمل ہے. ادرسو العربیہ، میں عربی پڑھ رہا ہوں. کوئی پوچھتا جی کیوں؟ کئی تاکہ میں سمجھوں. افہمو تھا نا، تو کئی نے کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو خفیف کرنا ہے یا منصوب کرنا ہے؟ تو کئی افہما، تاکہ میں سمجھوں. کیا سمجھوں؟ القرآن، قرآن کو. یہ افہما کے لیے مفعول ہو جائے گا. القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کو سمجھوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. تو کئی جو ہے یہ تاکہ کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. چوتھا حرف اذن مصحف میں اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا جی. میرے علم کے مطابق اذن کی فعل مضارع کے ساتھ ایگزامپل نہیں ہے قرآن میں، لیکن ایک آدھا جملہ ہم بنا کر اس پہ زیادہ فوکس بھی نہیں کریں گے. تو یہ اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا تب تو، ان معنی میں استعمال ہو. خان صاحب نے اپنے دوست کو بتایا جی میں عربی پڑھ رہا ہوں، تو ان کے دوست نے آگے سے کہا تب تو تمہیں قرآن سمجھ آتا ہوگا. تو گویا یہ کلام کرنے والے کا استعمال نہیں ہوگا، یہ آپ کی بات سن کے دوسرا تب تو کے ساتھ جملہ شروع کرے گا. ادرسو العربیہ، میں عربی پڑھ رہا ہوں. تو ان کے دوست نے کہا اذن، تفہمو تھا جو کہ اذن کی وجہ سے تفہمہ ہو گیا. قرآن والحدیث، تب تو تجھے قرآن اور حدیث سمجھ میں آتا ہوگا، تب تو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہوگا. تو یہ اذن کا استعمال ہے جی. گرامر والوں نے کہا کہ پوری عربی گرامر میں 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو آپ کو ان 4 حروف کے علاوہ بھی کچھ حروف ایسے ملے جن کے بعد فعل مضارع خفیف تھا یا منصوب تھا. ان میں سے 2 مشہور حروف صرف میں بتاؤں گا آپ کو، 2 مشہور حروف. ان میں پہلا ہے جی لام، another لام. لام کے بعد فعل مضارع آیا اور وہ بھی خفیف یا منصوب تھا ایک. اور دوسرا ہے حتی. حتی کے بعد بھی آپ کو فعل مضارع جو ہے خفیف یا منصوب نظر آئے گا. تو ان کے بعد فعل مضارع خفیف یا منصوب کیوں ہے؟ تو گرامر والوں نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں یہ فعل مضارع کو خفیف یا منصوب نہیں کرتے. ان دونوں حروف کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتا ہے. لام اور حتی کے بعد جب آپ کو فعل مضارع خفیف یا منصوب نظر آیا تو یہ لام اور حتی تو ان الفاظ میں شامل ہی نہیں تھے جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتے تھے. تو گرامر والوں نے اس کی توجہ یہ دی کہ یہ اصل میں فعل مضارع کو خفیف یا منصوب نہیں کرتے. ان دونوں کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، وہ اصل میں فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے. تو یہ اس کا جواب مل گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لام جو ہے یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا نام کیا ہے. تو یہ لام جو ہے یہ بھی تاکہ کا مفہوم دیتا ہے، لہٰذا اس لام کا نام رکھ دیا گیا لام کئی. کئی کا استعمال قرآن مجید میں بہت کم ہے، لیکن لام کئی کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ استعمال ہوا ہے لام کئی. یعنی فعل مضارع کے شروع میں آئے گا لام اور فعل مضارع کو خفیف کر دے گا. تو اس کا نام ہو گیا جی لام کئی. اور تاکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وجہ بتانے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا ایک دوسرا نام بھی رکھ دیا گیا جی لام تعلیل. خرجت من الفصل لاشرب الماء، میں کلاس سے باہر نکلا تاکہ میں پانی پیوں. اردو محاورے میں کہیں گے میں پانی پینے کے لیے کلاس سے باہر نکلا. خرجت من الفصل، میں کلاس سے باہر نکلا، لی اغسل وجہی، تاکہ میں اپنا منہ دھوؤں. میں کلاس سے باہر نکلا منہ دھونے کے لیے. خرجت من الفصل لی اذهب الی المرحاض، میں واش روم جانے کے لیے کلاس سے باہر نکلا. دوسرا لفظ حتی آپ کو ملے گا مصحف میں، اس کے بعد بھی آپ کو فعل مضارع خفیف ملے گا. اور حتی کے معنی آپ کو آتے ہیں یہاں تک کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اصل میں تھا تنفقونا، اور تنفقونا جو ہے وہ تنفقو ہو گیا. یہاں تک کہ تم خرچ کر دو مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. اصل میں یہ دونوں حروف وہی ہیں جو حروف جارہ ہے، لام بھی اور حتی بھی. حروف جارہ چونکہ اسم سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ چونکہ فعل سے پہلے آ رہے ہیں اور فعل مضارع سے پہلے آ رہے ہیں، اس لیے اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہمارا فعل مضارع منصوب ٹاپک تھا جو وہ مکمل ہو گیا.